علامہ صاحب آپ نے ابھی بتایا ماشاءاللہ کہ آپ کو سیرت کا مطالعہ بھی آپ نے کیا، پھر الحمدللہ دین کی تعلیم بھی آپ نے حاصل کی، دنیا کی تعلیم بھی حاصل کی. میرا خیال ہے کہ واحد خاندان ہے آپ کا پاکستان کے اندر جن کو دین اور دنیا کا علم کا حسین امتزاج ہے، اور ایک دو نہیں الحمدللہ بڑی بڑی ڈگریاں اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہیں. لیکن بچپن ہی ہوتا ہے، تو جو بچپن کا علم ہے، جو ابتدائی تعلیم ہے، جو وہ مدارج ہیں، وہ جو مراحل ہیں، وہ کس طرح آپ نے طے کیا؟ ابتدائی طور پہ ابو جان کے بڑے گہرے دوست تھے مجید نظامی صاحب، تو ابو نے ہم سارے بھائیوں کو کریسنٹ میں داخل کروایا. اور ابو اس وقت کریسنٹ کے معیار کا سکول آپ کو پتہ لاہور میں نہیں تھا ہوتا، اس کے بعد تو بہت سے اب سکول بن گئے. ابو کی خواہش یہ تھی کہ ہم ایچیسن بھی موجود تھا، لیکن ابو نے جان بوجھ کے ایک اسلامی سوچ اور فکر کے تحت ہم تینوں بھائیوں کو کریسنٹ میں کرایا. تو دنیاوی طور پہ ہم تینوں بھائیوں کی بیس تو کریسنٹ سے بن گئی تھی. اور جب ابو دنیا سے چلے گئے، میں تب 4th کلاس میں تھا، تو کریسنٹ کے اندر ہی تعلیم کو کنٹینیو کیا. لیکن میری والدہ نے اس وقت کچھ خواب ایسے دیکھے کہ فیملی کے لوگوں نے کہا کہ آپ اپنے اس بچے کو حافظ قرآن بنائیں. تو میری والدہ نے پھر قاری ادریس اعظم صاحب کے پاس میں نے 5ویں کلاس کریسنٹ سے کی، اس کے بعد قاری ادریس اعظم کے پاس مجھے چھوڑ دیا. اللہ کے فضل سے میں نے حفظ اور تجوید کی جو ابتدائی، آپ یہ سمجھیں کہ قرآن پاک کی جو ابتدائی محبت ہے وہ قاری ادریس اعظم صاحب نے ہمیں گول کے پلائی ہے. اور ابتسام بھائی کے بھی وہی استاد تھے، اور ان کی میں اور ابتسام بھائی ان کی تلاوت سن کے مسحور ہو جایا کرتے ہیں. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کئی مرتبہ آپ کسی بڑے قاری کی تلاوت ٹی وی پہ سنیں نا، آپ کو مزہ تو آتا ہے، لطف تو آتا ہے، لیکن آپ اس سحر کا شکار نہیں ہو سکتے. جب آپ براہ راست کسی سے سنتے ہیں، تو ہم نے قاری ادریس اعظم صاحب کی ان کی جوانی کی خوبصورت آواز کو اپنے کانوں سے سنا، ہم مسحور ہو جائے. عروج کا دور تھا، عروج کا دور تھا. اور وہ اب اس وقت تو پاکستان میں اہل حدیثوں کے قاریوں میں سے سب سے بڑے استاد القراء ہیں. تو ان کی جو تھی نا تربیت، ہم یہ سمجھتے ہیں، ہم دونوں بھائی یہ بات کو آج بھی اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ قرآن پاک کے ساتھ شغف رغبت قاری ادریس اعظم صاحب اور ادھر ایک حافظ فیاض صاحب ہوتے تھے، اگرچہ ان کا نام معروف نہیں ہے، لیکن فوت ہو گئے، سنیارے تھے. ان کو ہم دیکھا کرتے تھے کہ یہ قاری صاحب، اچھا میں اور ابتسام بھائی یہ بھی ڈسکس کیا کرتے تھے، یار یہ قاری صاحب واقعی 10 لڑکوں کا سبق سن رہے ہیں. قاری صاحب سن رہے ہوتے تھے اور ہم حیران ہوتے تھے. کوئی بچہ غلط پڑھے، قاری صاحب نے غلطی نکال لی ہے. حافظ فیاض صاحب 15 بچوں کا حفظ سن رہے ہوتے تھے اور کوئی غلطی جانے نہیں تھے دیتے. تو ہم بڑا حیران ہوتے تھے. تو پھر ہم نے اللہ سے دعا بھی کی، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا پختہ حافظہ دے. اگرچہ ہماری یہ وعدیں تو قاری صاحب کی طرح نہیں ہو سکی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابتدائی دینی تعلیم ان کے ذریعے کی. اس کے بعد میں نے پھر میٹرک کیا، اس کے بعد FSc بھی میں نے کریسنٹ سے کی. پھر میں نے FSc کے بعد گورنمنٹ کالج میں زوالوجی باٹنی اسٹیٹ BSc میں داخلہ لیا. اسی دوران راویین ہے آپ بھی؟ ہاں میں راویین ہوں. لیکن اسی دوران یہ ہوا کہ ابتسام بھائی نے بھی کہا یار ہمارا جو ہے لیگیسی والد صاحب کی اصل میں دین ہے، حفظ تو ہم نے کر لیا ہے، تو ہمیں دینی تعلیم بھی باضابطہ طور پہ پڑھنی چاہیے. پھر میں جامعہ رحمانیہ میں عبد الرحمن مدنی صاحب کے مدرسے میں داخل ہوا، ثانویہ میں نے وہاں سے کی. اسی دوران میں نے جو ہے مدینہ یونیورسٹی میں اپلائی کیا. یہ بھی ایک دلچسپ واقعہ. طاہر ثاقب صاحب قدرتی طور پہ یاد آ گئے، بہت نفیس آدمی تھے. طاہر ثاقب صاحب ہمارے بھائیوں کی طرح تھے. یہ بھی میں آپ کو علامہ صاحب کے وہ بڑے دست راست تھے. ابو جان نے، کئی لوگوں کو شاید یہ علم نہیں ہے، ابو جان نے انہیں اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا، یعنی ہمارے بڑے بھائی کا درجہ رکھتے تھے. انہوں نے مجھے کہا کہ مدینہ یونیورسٹی یار تو نے ضرور جانا ہے، اور انہوں نے سارا وہ پروسیس کیا. اسی دوران الحمدللہ BSc بھی کی، پھر BA میں نے پرائیویٹ بھی کیا، یعنی BSc کے بعد ہم نے یہ سوچا کہ ہمیں میتھس کمیونیکیشن میں داخلہ لینا چاہیے. اور میں آپ کو حیران کن بات بتاؤں، میتھس کمیونیکیشن میں جب ہم 4 بہن بھائی اکٹھے داخل ہوئے تھے، یہ بھی بتاؤں، یعنی ایک ہی سیشن میں. اور وہ آخری دور تھا جس میں ڈاکٹر مسکین علی حجازی، شفیق جلندری، مغیث الدین، مجاہد منصوری اور احسن اختر ناز جیسی شخصیات ایک وقت میں پڑھا رہی تھی. یہ اساتذہ تھے، یعنی دنیاوی، یہ بہت بڑے نام ہے جرنلزم اور صحافت کے. تو دنیاوی طور پہ بھی اللہ کے فضل سے ہمیں بہترین اساتذہ ملے، اور دینی طور کے اوپر بھی بہترین اساتذہ ملے. پھر اس دور کے اندر یہ بات ذہن میں آنا شروع کی کہ ہمیں ماسٹر زیادہ کرنے چاہیے. تو میں نے 5 ماسٹرز کیے، LLB پھر کیا، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ بنا. ابتسام بھائی 5 سے بھی آگے کراس کر کے وہ اور ماسٹرز کرتے رہے. اسی طرح مدینہ یونیورسٹی میں میرا داخلہ ہو گیا، میں مدینہ چلا گیا، اور مدینہ یونیورسٹی سے میں نے مہد اللغہ جو ہے وہ کیا. وہاں کے جو اساتذہ ہیں ان کے ساتھ بھی بڑی محبت. ایک عبد الکریم الغدیہ تھے، مفتی مدینہ رہے ہیں، اب تو ریٹائرڈ ہو گئے ہیں. ایک نمن کانی صاحب تھے. پھر میں نے عبد المحسن العباد صاحب کے مدینہ یونیورسٹی کے پڑھائی کے دوران ہم مسجد نبوی میں اسپیشل لوگ جایا کرتے تھے. محدث مدینہ کا ایک لیکچر سننا بھی یاد ہوتا. اور جب ہم وہاں پہ تھے، ابو بکر، بڑے علمی نکات ملتے ہیں اس میں کہتا ہوں ابھی بھی ابھی آپ یہ دیکھیں، میں حیران ہوتا ہوں کئی مرتبہ کہ حدیث کا اور قرآن کا علم کتنا عظیم ہے
کہ انسان مفلوج ہو جاتا ہے جی جی لیکن اس کا برین حدیث اور قرآن کے اوپر ٹھوکر نہیں کھاتا، کیونکہ اس نے ساری زندگی قرآن اور حدیث پڑھا. عبد المحسن العباد کی مثال لے لیں، اور میں جب وہاں پہ تھا نا، ابو بکر جابر جزائری بھی وہاں پہ درس دیا کرتے تھے. اچھا. بہت بڑا نام. اور میں حیران ہوتا تھا، ویل چیئر پہ آتے ہیں، ویل چیئر پہ آتے تھے، ویل چیئر پہ. عبد المحسن العباد بھی اب بہت زیادہ ضعیف ہو گیا، اب پتہ نہیں، اب تو 1-2 سال میں نہیں گیا تو پتہ نہیں اب ادھر درس دیتے ہیں کہ نہیں، لیکن ہماری آنکھوں دیکھا واقعہ کہ یعنی ویل چیئر پہ آ رہے ہیں لیکن سامنے بیٹھا ہوا طالب علم اگر باپ کا نام بھی طلحہ بن عثمان یا عثمان بن طلحہ بھی کر دے اسی وقت ٹوکیں گے، اور ان کا حافظہ اور برین اس طرح چل رہا تھا. تو یہ قرآن و حدیث کی برکت ہے. بے شک میں یہ کہتا ہوں لئن شکرتم لازیدنکم کی عمدہ مثال ہی یہ ہے کہ اگر انسان اللہ کی نعمت ہے نا دین، کئی مرتبہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین کا ادارہ قائم کر کے دین کی حفاظت کر رہے ہیں، حقیقت میں ہم اپنی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں. دین کو حفاظت کی یا قرآن اور حدیث کو حفاظت کی کیا ضرورت ہے، یہ ہم اپنی حفاظت کا بندوبست اور انتظام کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ اس طرح دینی تعلیم کے اور دنیاوی تعلیم کے مدارج طے کیے. پھر پنجاب یونیورسٹی سے ہی الحمدللہ میں نے سارے ماسٹرز کیے ہیں، اس کے بعد ایم فل سرگودا یونیورسٹی سے کیا. پی ایچ ڈی کا ارادہ درمیان میں یہ ہوا کہ تعلیم اور آگے کنٹینیو، میرا ویسے پی ایچ ڈی پنجاب یونیورسٹی میں 2003 میں رول نمبر 1 آ گیا ہے داخلے. اچھا ماشاءاللہ. لیکن وہ کچھ ایسی ناگزیر وجوہات تھی اس وقت، ہم بھائیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم نے بزنس بھی کرنا ہے، کاروبار بھی کرنا ہے اور بہنوں کو حصہ دینا ہے. تو اللہ کے فضل و کرم سے بہنوں کو حصہ دیا، وراثت کی تقسیم کی، یہ معاملات تھے. پھر ہم 10 سے 12 سال اگرچہ اس دور میں جمعیت اہل حدیث بھی بنی اور دیگر تحریکوں میں کام کیا، لیکن زیادہ ٹائم میں نے کاروبار کو دیا. جی جی. اچھا، جس طرح آپ نے بتایا کہ بڑے بڑے اساتذہ اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائے، دینی اعتبار سے بھی دنیاوی اعتبار سے بھی بڑے بڑے نام ہیں، تو آپ کے ہم اثر جو طلباء تھے ان میں بھی کوئی نام یاد ہیں؟ میرے بہت سے ہم اثر طلباء اس وقت الحمدللہ سرکاری پوسٹوں کے اوپر بھی ہیں. یہ پیغام ٹیم میں فخر بھائی جو ہیں، جو فخر الاسلام صاحب ہیں، یہ اور میں ایک ہی کلاس میں تھے. اچھا، میتھس کمیونیکیشن ہم نے اکٹھے، یہ میرا ان کا بیچ بھی ایک ہے اور ہم کلاس فیلو بھی. اور اس کے علاوہ بے شمار ایسے بیوروکریٹس ہیں پولیس کے اندر بھی موجود ہیں. تو بہت سے دوست ایسے ہیں جو اچھی پوسٹوں پہ ہیں فارن، حتیٰ کہ میں نے جب CSS کا ارادہ کیا، ہم 3-4 دوستوں نے مل کے، ان میں سے صرف میں مدینہ یونیورسٹی چلا گیا تو باقی الحمدللہ چاروں CSS کر کے کامیاب ہو کے اچھی پوسٹوں پہ لگے ہوئے.